بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ میں ہوں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ بیٹھے ہیں اشفاق اشفاق ستی۔ اس سے پہلے کہ اشفاق کچھ بولیں، وہی ہوا جو میں نے کہا تھا، پاکستانی ٹیم جیت گئی، اور کیا جیتی ہے، کیا بات ہے، 345 رنز کا اتنا بڑا ٹارگٹ چیز کیا جو کہ ورلڈ کپ کی ہسٹری میں آج تک کسی نے چیز نہیں کیا تھا۔ پاکستان نے یہ کر دکھایا، اور عبداللہ شفیق کی کیا ہی بات ہے، رضوان کی کیا ہی بات ہے، او ہو بڑا زبردست میچ ہوا۔ شاید کیسے آپ کو لگ رہا ہے؟ بھائی میری تو ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے ہم کیوں بیٹھ کے شو کر رہے ہیں۔ بھائی شو اس لیے بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ کل جو ٹیم جو ہے وہ ہماری جس طریقے سے بھاگ دوڑ کر رہی تھی میچ جیتنے کے لیے، اور رضوان کو جس طرح سے کریمپس پڑ رہے تھے، تو ان کو دیکھ کے میری ٹانگوں میں بھی کریمپس پڑ گئے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج اپنی ٹانگوں کو آرام دیا جائے، اور بجائے اس کے کہ ہم کھڑے ہو کے تھوڑا سا ورائٹی بھی ہونی چاہیے، چینج بھی ہونا چاہیے، تو بیٹھ کے ہم شو کریں تاکہ سولیڈیرٹی شو کریں ہم اپنے بھائی کے ساتھ۔ کریمپنگ از دا ریئل تھنگ۔ محنت کی رضوان نے، تکلیف اور پریشانی میں کھیلا رضوان نے، 50 اوور وکٹ کیپنگ کی، اس کے بعد بیٹنگ بھی کی، اور بیٹ کے شو کون کر رہا ہے؟ اشفاق ستی۔ اشفاق، کیونکہ ورچوئل ایک انڈرسٹینڈنگ بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ ہمیشہ سے ایک آ جاتا ہے کہ محنت کرے بی فاختہ اور کوے انڈے کھائے، تو ہوتا یہ ہمیشہ سے ہوتا رہے کہ محنت کوئی اور کرتا ہے۔ اب دیکھیں کریڈٹ کون لے رہا ہے؟ پوری ٹیم پاکستان۔ اب آپ یہ دیکھیں بابر اعظم بھی کریڈٹ لے رہے ہیں پاکستان کی جیت کا، تو وہ کیپٹن ہے۔ تو یس ایگزیکٹلی ہی از دا کیپٹن۔ بابر سے کیا ایشو ہے؟ بابر کچھ نہ کہے تو مسئلہ، بابر کچھ کہے تو مسئلہ۔ نہیں، کہنے کا مسئلہ نہیں، کرنے کا مسئلہ ہے۔ اب معاملہ کہنے سے آگے نکل چکا ہے، لیکن ہماری ٹیم جیت گئی ہے۔ وی ہیو ٹو سیلیبریٹ دس۔ عبداللہ شفیق، یو آر بریلینٹ۔ یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ آج تک ورلڈ کپ کے کسی بھی میچ میں سری لنکا ہم سے نہیں جیتی ہے۔ 8 کے 8 میچز میں پاکستان جیتا۔ کیا بات ہے۔ اور عبداللہ شفیق کے ریکارڈ کی جہاں بات ہو رہی ہے اور باقی ٹیم کی، تو اس سے پہلے 1983 میں محسن خان کا جب ڈیبیو ہوا تھا ورلڈ کپ میں، تو انہوں نے 82 رنز بنائے تھے۔ تو ہی از دا فرسٹ سینچورین جنہوں نے ڈیبیو پہ اپنی، یعنی کہ ورلڈ کپ ڈیبیو پہ اپنی سینچری کی۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا اور سڈے لائق کوئی خدمت۔ یعنی مجھے لگ رہا ہے ہم نے پروگرام ہی شروع کر دیا، ابھی ٹاپ سٹوریز تو باقی ہیں۔ اوہ سوری، چلیں ٹاپ سٹوریز۔ کریمپس۔ ورلڈ کپ میں پاکستان نے سری لنکا کی لنکا اٹھا دی، 345 رنز بنا کر ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے بڑا ہدف حاصل کر لیا۔ عبداللہ شفیق اور محمد رضوان کی سینچریوں نے جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ حیدرآباد دکن میں بھارتی فینس کا پاکستانی ٹیم سے محبت کا اظہار، ایک دیوانے نے پاکستان کا سبز پرچم لہرایا۔ ایک فین نے بھارتی ٹیم کی شرٹ پر شاہین آفریدی کا نام لکھوا دیا۔ کراچی کے بے قابو اسٹریٹ کرائمز، آخر اس درد کی دوا کیا ہے؟ صرف سپٹمبر میں 8000 سے زیادہ وارداتیں رپورٹ ہوئیں۔ شہریوں کے تحفظ کے لیے ہنگامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان کی سٹار اداکارہ ماہرہ خان کی شادی کے چرچے برقرار۔ ماہرہ نے اپنے رسم حنا کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ کتنا فاسٹ ہے، اچھا ہے نا، آدھے سے زیادہ پھر گزر جاتا ہے۔ بھائی ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ جو آپ کا کریمپس پڑ گئے تھے کتنا ڈیفیکلٹ تھا، انہوں نے کہا کچھ کریمپس تھے، کچھ ایکٹنگ، تو اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ کچھ جو سازشی عناصر ہوتے ہیں نا، وہ کافی اس کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ کیسا بیان دے دیا، کیا ہو گیا۔ اچھا، کل باسط علی صاحب نے آر بائی کے پلیٹ فارم پہ جو شو ہوتا ہے علامہ پور، اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھیں ایکٹنگ کرنا، اس سے وہ یہ نہیں تھا کہ انہیں رنر چاہیے تھا، اب نہیں ملتا رنر، تو وہ انہوں نے ایسی لائٹر سائڈ پہ مزاح انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ لیکن ایک چیز میں یہاں پر مینشن کرنا چاہوں گا کہ بھائی بابر اعظم، یو آر دا نمبر 1 بیٹر، یو آر ناٹ جسٹ اے کیپٹن، یو آر دا نمبر 1 بیٹسمین ان او ڈی آئی رینکنگز، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جو رنز ہیں اس ایونٹ میں سب سے زیادہ ہوں، آپ کی سینچری سب سے زیادہ ہوں، لیکن نہ نیدرلینڈز کے خلاف آپ چلے، نہ ہی آپ سری لنکا کے خلاف چلے۔ دیکھیے گا انڈیا کے میچ کے خلاف میری پریڈکشن میکسیمم انہوں نے آج تک 48 بنائے انڈیا کے خلاف۔ پیزا کھلائیں گے، آئی ہوپ اٹ چینجز۔ جیسے آپ نے 2 میچ میں ان کے رن نہ کرنے پہ جو کیک ہمیں کھلا کے منہ میں ٹھوس کے ہمارا شیئر کریں۔ سن لیں، بابر نے اچھا اسکور کیا تو پھر آپ نے مجھے پیزا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نہ کیا تو آپ کیک لائیں گی۔ وہ پھر میں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، میں نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کہی، میں نے آپ نے ٹھیک ہے کہہ دیا، میں نے ایسے کچھ نہیں کہا۔ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شاہد صاحب تھینک یو سو مچ، اور ہم لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوش ہیں سب کے چہرے خوش ہیں۔
اور انڈیا سے اب میچ ہے. ذرا بتائیے گا کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ کروشل مومنٹ کون سا تھا کل کے میچ کا؟ بار بار سمجھ رہا تھا اور بار بار آفس میں جو ہماری سپورٹس ڈیسک ہے ان سب میں کہہ رہا تھا یہ لوگ آخری 20 اوور پہ جائیں گے اور 20 اوور کا ایک ایسا ٹارگٹ رکھیں گے جس میں 20 اوور کی T20 کرکٹ کھیلیں گے. تو یہ دونوں عبداللہ شفیق اور رضوان لے کے گئے. 163 پاکستان کو 20 اوورز میں بنانے تھے جو بنتے ہیں 8 رنز پر اوور. اور کیا بات کی جائے اس میچ کی, بہت ہی کمپلیٹ میچ تھا. اس میں کرکٹ کی ہر چیز تھی, بری فیلڈنگ, کیچز چھوڑنا, اچھے کیچز, اچھی اننگز, بری اننگز, بری بالنگ اور اینڈ میں زبردست کرکٹ. تو ایک کمپلیٹ میچ تھا جس کو پاکستان نے جیتا. مجھے بتائیں کہ 40 اوور میں لوگ ٹرننگ پوائنٹس کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے لیے فاؤنڈیشن سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. لاسٹ 10 اوور سیٹ دا فاؤنڈیشن فار پاکستان کہ وہ ٹارگٹ پھر بھی ان کی ریچ میں آ گیا کہ وہ جیت پائیں. از دیٹ ٹرو؟ بالکل, دونوں اننگز میں آخری 10 اوور بڑے کروشل تھے اور ٹرننگ پوائنٹ تھے. پاکستان نے آخری 10 اوور میں ان کو پکڑا اور پاکستان نے آخری 10 اوور میں سری لنکا کو بیٹنگ سے بھی پکڑا کہ 73 یا 74 رنز آخری 10 اوور میں چاہیے تھے جو بنتے ہیں. بلکہ سر آئی ووڈ ایڈ ون تھنگ سر, اس کے اندر ایک چیز بڑا کروشل سٹیج ہوتی ہے جس کے اندر سری لنکا نے سکور کیا تھا, دیٹ از فرام 21 to 30 اوورز. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس میں اگر رن ہمارے, آپ کو پتا ہے کہ اتنی روٹیشن نہیں ہوتی اسٹرائک کی اور رنز رک جاتے ہیں, لیکن اس بار ہم نے بھی اچھے رنز سکور کیے, تو وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر تھا اس میں. بڑے بلیف کے ساتھ پاکستان کی ٹیم گئی کہ نہیں ہم یہ ٹارگٹ چیز کر سکتے ہیں. اور میں رضوان کو مسٹر بلیف کہتا ہوں, مسٹر بلیف آف پاکستان ٹیم. اس کا اعتماد, اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے. اس نے جب پریس کانفرنس کی, یہ پوسٹ میچ سیریمنی کی بات نہیں کر رہا, پریس کانفرنس کی بات کر رہا ہوں, تو اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ کی کیا خاص بات ہے؟ اس نے کہا میری بس یہ خاص بات نہیں ہے کہ میں ہارڈ ورک کرتا ہوں. ہارڈ ورک جو روٹ بھی کرتا ہے, ہارڈ ورک کوہلی بھی کرتا ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں. اور ہارڈ ورک روہت شرما بھی کرتا ہے, ہارڈ ورک بابر اعظم بھی کرتا ہے, لیکن شاید میرا ایمان بہت پکا ہے, میرا اعتقاد, میرا یقین بہت پکا ہے. اور واقعی دیکھیں آپ, اس کا یقین, اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے اس میں, وہ اتنے زبردست شاٹ نہیں کھیلتا, ہر چیز کو, ہر بال کو لیگ پہ کھینچتا ہے, لیکن اس کا جو ایمان ہے, اس کا جو یقین ہے اپنے اوپر, اپنی پرفارمنس کے اوپر, وہ کمال کا ہے. شاہد صاحب لیکن تھوڑا سا ہمیں ذرا تھوڑی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا جو کہ لاجیکلی بھی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا جو پاور پلے تھا, ایک بھی چھکا اس میں نہیں لگا. جس طرح سے ہم لوگ پاور پلے میں کھیلتے ہیں اس کے بعد سے ہی ہمارا بھی کانفیڈنس شیک ہونے لگتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں چیز کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے, آنے والے بیٹرز کیا کریں گے. تو شروع میں جو ایک بنیاد بننی چاہیے وہ نہیں بنتی. یہ مسئلہ ہے اور یہ مسئلہ ہمیں سم ٹائمز بڑا کاسٹلی بھی پڑتا ہے. کل کے میچ میں نہیں ہوا, لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ مسئلہ ہے ہمارا؟ دیکھیں جس طرح پاکستان بحیثیت ملک ہمیں پیارا ہے, معیشت خراب ہے, حالات خراب ہیں, کراچی میں اسٹریٹ کرائمز ہے, لیکن ہم اسے پسند کرتے ہیں. اسی طرح ہماری ٹیم کے ساتھ بھی بڑے مسائل ہیں. بالی ووڈ کی فلم میں ایسا ہی ہوں, تو پاکستان ٹیم میں ایسی ہی ہے. اس کو اسی طرح پیار کرنا ہے, اسی طرح بیک کرنا ہے. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ایک دن بہت اچھی کرکٹ کھیلتے ہیں, ایک دن بہت ہی بری کرکٹ کھیلتے ہیں. نیدرلینڈ کے خلاف اچھی بالنگ کر کے انہیں آؤٹ کیا, لیکن آج اس والے میچ میں, کل والے میچ میں بہت ہی بری بالنگ کی. کسی بھی بالر کو لے لیجیے, یعنی اس نے اتنی اچھی بالنگ نہیں کی. شاداب پٹے, رؤف پٹے, شاہین شاہ افریدی اتنی اچھی بالنگ نہیں کر رہے تھے, وہ فٹ بھی نہیں لگ رہے, ان کو تھوڑے سے ریسٹ کی ضرورت ہے. لیکن یہ ریسٹ آپ انڈیا کے میچ کے بعد ہی دے پائیں گے اس کو. بہت ہی اچھا بالر. تو ہماری ٹیم اسی طرح کی ہے, پاور پلے میں چھکا نہیں مارتی, تیز نہیں کھیلتی, اسٹرائک ریٹ اچھے نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی جیتتی ہے. سر مجھے اب ایک چیز بتا دیں کہ ایک چیز کتنا کاز آف کنسرن ہے, کیونکہ ہم ظاہر ہے کہ سٹیٹس بھی ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں. ٹیم تو جیت گئی, لیکن بابر کا پرفارم نہ کرنا 2 میچز میں. نیدرلینڈز کے خلاف تو چلو کہا جا رہا تھا کہ جی سکور کر لیں گے تو کہیں گے کہ جی نیدرلینڈز کے خلاف کر لیا, لیکن اب سری لنکا کے خلاف بھی نہ کرنا. اور ایک تو اس پہ آپ کا تبصرہ, اور دوسرا عبداللہ شفیق کی شاٹ سلیکشن, کمپوزر, جو کامنس اور پکے شاٹس, اس پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گا. دیکھیں آپ صدف کے لیے ابھی سے پیزا آرڈر کر دیں, اس لیے کہ بابر اعظم انشاءاللہ بھارت کے خلاف رن بنائے گا. لیکن اس میں بھی پازیٹیوٹی ڈھونڈے کہ بابر کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرتی ہے پاکستان کی ٹیم. اور سارے لوگ کہتے تھے یہ 1 مین ٹیم ہے, بابر اعظم ان کے پاس نہ ہو. تو اب آپ دیکھیں کہ بابر اعظم رن نہیں بنا رہا, پھر بھی پاکستان نے 345 چیز وہ تو کر لیا ہم نے. دوسروں کو بھی موقع ملنا چاہیے, دوسروں کو بھی رنز بنانے چاہیے. لیکن بابر بڑا پلیئر ہے, بابر گریجولی فارم میں آئے گا. پاکستان کی ٹیم گریجولی پیک کر رہی ہے. اور عبداللہ شفیق کی بات, تو عبداللہ شفیق ایک ایسا پلیئر ہے
جس نے ہمیشہ اپنے پہلے میچ کو یادگار بنایا. گریڈ 2 میں فرسٹ میچ میں گریڈ 2 کے سینچری, فرسٹ کلاس ڈیبیو پہ سینچری, T20 کرکٹ میں سینچری. پوری دنیا میں 2 ہی پلیئر ہیں, شیوم بھاوی بھارت کے اور عبداللہ شفیق, جنہوں نے فرسٹ کلاس ڈیبیو پہ اور T20 ڈیبیو پہ 100 کیا. یہ کووڈ کی پیداوار. کووڈ میں بہت سے لوگوں کا نقصان ہوا, لیکن کووڈ میں عبداللہ شفیق کھلاڑی بن گیا, اس لیے کہ کنفائنڈ انوائرمنٹ میں بالر اس کو بالنگ کراتے رہتے تھے. مصباح الحق ہمارے ہیڈ کوچ تھے, وہ انہیں بیک کرتے رہتے تھے. جب یہ پہلی دفعہ سلیکٹ ہوا, مجھے یاد ہے انڈر 19 میں بڑا شور مچا تھا کہ اس پلیئر کو کیوں سلیکٹ کر لیا, لیکن ہمارے پرانے مینیجر منصور رانا کی آنکھ تھی جس نے اس لڑکے میں ٹیلنٹ دیکھا. مصباح کہتے ہیں اس لڑکے کو آپ کچھ بھی کر لیں, کتنا بھی اریٹیٹ کر لیں, اریٹیٹ نہیں ہوتا ہے. اپنی ون لاسٹ تھنگ, ظاہر وقت مختصر ہے. انڈیا کے خلاف میچ میں اب کیا ہوگا کمبینیشن؟ یہی چلے گا؟ ہاں, یہی تقریباً یہی کمبینیشن چلے گا. ہو سکتا ہے پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان ایک اگر دیکھیں کہ پچ کس طرح کی, اگر پچ احمد آباد کی تھوڑی سی باؤنسی ہے تو آپ کو ایک فاسٹ بالر وسیم جونیئر کو ڈال لیں یا اسامہ میر وکٹ ٹیکنگ بالر. لیکن اسپنر میں اس لیے نہیں متفق ہوتا کہ بھارت اسپن کو ایسے کھیلتے ہیں جیسے گھر کی کوئی چیز ہے ان کی, گھر کا آرام سے سکون سے اسپنر کو کھیلتے ہیں. اور سب سے زیادہ رن بناتے ہیں اسپنر, تو سب سے کم وکٹیں لیتے ہیں پوری دنیا کی کرکٹ ٹیموں میں. تو اسپنر تھوڑا سا میرے حساب سے رسکی ہوگا. ایگریشن والی کرکٹ کھیلیں, سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ 228 رن سے آخری میچ جیتا انڈیا تو وہ سپر پاور ہے, فیوریٹ ہے. اس میں ان کو اسی اعتماد میں ان کو دھچکا پہنچائیں اور میچ جیتے. تھینک یو سو مچ. اور جناب یہ زبردست کھیل ہوا. آپ دیکھتے ہیں جی 14 اکتوبر کو جو میچ ہے پاکستان ورسز انڈیا, تو بڑا زبردست رہے گا. بریک لیتے ہیں. اچھا جی, کاربن ایمیشن ایک بڑا مسئلہ ہے اور فضا میں اس کو کم کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں. اچھا, اب یہ کہا گیا ہے کہ جی کاربن ایمیشن کم کریں اور پیسے بنائیں, پیسے کمائیں. پیسے کمانے کا کوئی جائز طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. تو سندھ میں ماحولیات کے تحفظ اور ماہی گیروں سمیت مقامی افراد کو روزگار فراہم کرنے والا منفرد منصوبہ کامیابی سے جاری ہے, اور محکمہ جنگلات سندھ کے کاربن ٹریڈنگ پروجیکٹ کے تحت مختلف اضلاع کے ساحلی علاقوں میں مینگرووز یعنی کہ تمر کے جنگلات لگائے جا رہے ہیں. صدف, زبردست بھائی. اور اس سے جی کیا فائدہ ہوگا یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے ہماری ماحولیات میں اس وقت جو بھی چینجز آئی ہیں, تبدیلی آئی ہیں, تو ہم کیا اسٹیپ لیں, لیکن خاص طور پر اگر اس کے ذریعے روزگار لوگ کما سکیں گے تو دیٹس اے بیسٹ آئیڈیا. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب رفیع الحق رفیع صاحب, ماحولیاتی کنسلٹنٹ, تمر کے جنگلات کے ماہر ایکولوجسٹ. تھینک یو سو مچ سر ونس اگین فار کمنگ ان آور شو. اٹس نتھنگ ٹو مینشن. آپ میرے لیے باعث سے عزت ہے کہ آپ نے اس چیز کے لیے جو ہے مجھے مدعو کیا. اور واٹ از کاربن ٹریڈنگ, لائک یہ ہے کیا, ذرا سا یہ بتا دیں آسان الفاظ میں. آسان الفاظ میں یہ ہے کہ میں آپ کو نٹ شیل میں بتا رہا ہوں کہ مختلف یہ جو کاپ ہو رہی ہے جسے کانفرنس آف دی پارٹیز کہتے ہیں, کاپ 28 کا شعرہ سن رہے ہیں آپ لوگ, جو دبئی میں متوقع ہے 30 تاریخ نومبر کی. یہ جب کلائمیٹ چینج ہونا شروع ہوا ہے, اس میں پتہ لگا کہ کرۂ ارض کے درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے اس کی وجہ جو ہے کچھ گیسز ہیں. گو کہ ابھی بڑا ایک مضحکہ کا خیز کلپ بھی آیا تھا کہ بہت سارے سائنسدان جو ہے نا وہ ہوا میں تیر چلاتے ہیں, ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا ریشو کتنا ہے, کمپوزیشن کتنا ہے, وہ نہیں جواب دے سکے. وہ 0.04% ہے, بہت مختصر سا ہے. لیکن اتنی کم کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج جو ہے وہ ہمارے لیے پولر کیپ میں جو ہے وہ سوراخ کرنے کے لیے کافی تھا. مطلب اتنا نقصان دہ. جی ہاں, اتنا نقصان دہ. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ ہوا کہ ہم 2 بڑے کیمپ میں ڈیوائیڈ ہو گئے. وہ جو ترقی یافتہ تھے, کیونکہ انڈسٹری میں زیادہ تر جو کاربن ایمیشن تھیں وہ انڈسٹری سے آ رہی تھیں یا ویہیکولر ایگزاسٹ کے ذریعے جا رہی تھیں. تو نتیجے کے طور پر وہ ترقی اپنی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے, بقول ان کے کہ اگر وہ ترقی کمپرومائز کریں گے تو ان کی انڈسٹریز بند ہوں گی, ان کے یہاں جاب لیسنس آئے گی. تو تمام لوگ بیٹھے اور بیٹھ کے سر جوڑا, اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے کہ جو اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں
ان کو بھی کچھ فائدہ ہو اور اس چیز کو کسی صورت سے چیک کیا جائے کہ بھائی وہ صرف منافع کو ایک ہی طرف استعمال نہ کریں. جی ہاں, اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں میں جیسے سنگاپور میں کیا رواج ہے, اچھا مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا, تو وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا, تو وہاں پر اب سائیکلنگ کا شوق تھا, تو ہم نے سائیکلنگ وہاں پر خوب کی. وہ سمپل سا طریقہ ہے, موبائل لے کے QR کوڈ لگائیں اور کوئی بھی سائیکل ان لاک کر کے آپ چلانا شروع کر دیں. وہاں پر جگہ جگہ جب سائیکل بکھری پڑی ہیں اور QR کوڈ سے ان کا لاک کھل جاتا ہے. اچھا وہ ہم نے ایک دن میں کوئی 30 کلومیٹر سائیکل چلائی. اب کچھ دن وہاں پر رہے اور سائیکل چلاتے رہے. اینڈ میں ہمارے اکاؤنٹ میں, میرے اکاؤنٹ میں ڈالرز انہوں نے بھیجے کہ جی آپ نے کاربن ایمیشنز کو کم کرنے میں اتنے دن میں یہ کردار ادا کیا ہے, تو اس کے عوض آپ کو یہ چیز ہم دے رہے ہیں. جس امیجن بالکل آپ کا کہنا درست ہے. ہم مستقبل میں اسی طرف آگے موو کر رہے ہیں. اوکے. اس کے دو, یہ کاربن ٹریڈنگ کا جو سلسلہ ہے, جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو پولوٹرز ہیں ان کا ایک کاربن فٹ پرنٹ ہوتا ہے. جیسے کوئی انڈسٹری ہے وہ اتنا ٹن کاربن جو ہے وہ ایمٹ کر رہی ہے, اب اس کو دھونے کے لیے یا اس کے لیے اس کا یہ ڈسکریڈٹ ہے, اس کریڈٹ کو اس کو کریڈٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایسے پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں کہ جو کاربن کو ایبزارب کر رہا ہو. جیسے مینشن کیا اشفاق نے اس طرح کا کوئی پروجیکٹ. بالکل اسی طرح کا. اب اس کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک مینڈیٹری مارکیٹ ہوتی ہے جو کسی ملک کے تمام INDC جتنے بھی ملک کا جو ایک کاربن لوڈ ہوتا ہے, جو حکومت جس کے اوپر پابند ہوتی ہے کہ ہم اپنے کاربن لوڈ کو, کاربن فٹ پرنٹ کو کم کریں گے, تو وہ مینڈیٹڈ مارکیٹ میں جاتا ہے. یہ نظام سرکار کی ایمبٹ میں چلتا ہے. ہم ابھی اس سلسلے میں آگے ترقی کر رہے ہیں پاکستان میں. یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں ہوا. لیکن ہمارے ملک میں کاربن ٹریڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمارا سیٹ اپ تو از ٹوٹلی ڈفرینٹ. ابھی جو ہم جس پروجیکٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ والنٹری مارکیٹ ہے. اوکے. یعنی ہم نے اپنے ایک پروڈکٹ کو تیار کیا اور کہا کہ ہمارے پاس اتنا ٹن کاربن سیکوسٹر کرنے کی صلاحیت ہے. اس کو ہم ایک سپر مارکیٹ میں, جس کو ہم فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ کہہ سکتے ہیں, کہ ویرا کے پاس گئے. ویرا ایک ایجنسی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس اتنے کاربن کریڈٹس موجود ہیں, ہم اس کو ویریفائی کریں گے. ایک تیسری اور باقاعدہ اس پہ میرے خیال میں منسٹریز کو پیسے بھی ملتے ہیں اس پہ عالمی اداروں کی جانب سے, اور اس سے پہلے بھی پیسے مل چکے ہیں اس پہ, یہ جو کاربن فٹ پرنٹ پہ. یہ آپ سے دو چیزوں کو مکس کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ والنٹری مارکیٹ میں وہ کاربن کریڈٹ یعنی ہماری وہ صلاحیت, ہمارے پاس ایک فیکٹری ہے جو کاربن ایبزارب کرتی ہے. وہ بایولوجیکل فیکٹری ہے جو مینگرووز ہیں. تو اب اس کو ہم نے ایک شوکیس کر کے نا ایک سپر مارکیٹ میں رکھ دیا. سپر مارکیٹ وہاں سے مختلف کسٹمرز کو اٹریکٹ کرتی ہے جو کریڈٹ پرچیز کرنے میں انٹرسٹڈ ہو. آل رائٹ. اچھا مجھے ایک چیز سمجھائیے گا کہ اس وقت ایک تو چیز یہ ہے, دوسرا ہمارے پاس گاڑیوں کی بھرمار ہے. اب ظاہر ہے کہ پیٹرول بچانے کے لیے لوگ آئی ایم شیور کے جا رہے ہیں اس طرف الیکٹرک وہیکلز کی طرف, لیکن وہ بہت مہنگی ہیں. ابھی ہائیبرڈ بھی بہت مہنگی ہے. اچھا دوسرا جو ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ ہر کوئی کرٹیسائز کرتا ہے سندھ گورنمنٹ کو بالخصوص کہ ایک جانب تو آپ یہ تمر اور یہ پھر کاربن فٹ پرنٹ اور ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں, دوسری جانب تھر کول کے حوالے سے کافی اس پہ ایکسٹینسولی کام ہو رہا ہے کہ جی 1 لاکھ میگا واٹ ہر سال اور نہ جانے کتنے سال تک پروڈیوس کیا جا سکتا ہے. اس کے کاربن فٹ پرنٹ کے حوالے سے کیا ابھی تک اسٹڈیز کہہ رہی ہیں کہ زیادہ ہوگا, کم ہوگا, کیا اس پہ کچھ اندازہ ہے؟ دیکھیے کاربن فٹ پرنٹ یقیناً کسی بھی جگہ ہائیڈرو کاربن برن ہوتا ہے تو اس کا کاربن امپیکٹ تو ہوتا ہے. لیکن اچھی بات یہ ہے, وہ ابھی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے, کہ جو وہاں پارٹنرز آرگنائزیشن ہیں انہوں نے وہاں پر کاربن سنک جو ہے تیار کرنے کے لیے اپنے کئی پروجیکٹ لانچ کیے ہیں. اچھا what is that sir? That they call it third million tree. Oh yes, I've seen it. Yes. So they're playing very smart in accordance with the requirement. Okay. The current requirement. اور یہ چیز جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے. آپ کا یہ جو QR کوڈ والی جو بات ہے یہ ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ریڈینس کے لیے ہے, یہ ہماری پروونشل گورنمنٹ اور ہماری مینڈیٹری مارکیٹ کے لیے کہ یہ اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی. میں اتفاق سے مجھے جب میں نے موبائل پہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ جب میں واک کرتا ہوں تو نمبر آف اسٹیپس جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں کہ آج میں نے اتنے اسٹیپس چلے.
So if there is a mechanism and independently verifiable, that can be encashed. زبردست. تو اس پہ کیونکہ اس سے بھی کاربن ایمیشن بیکاز یو آر ناٹ یوزنگ اے ویہیکل. آپ کلین اسٹائل کو اپنا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے, فون چلا جائے گا ہمارا, لیکن یہ کہ کاربن کلین ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اچھا کیا وقفہ ہے؟ نہیں بریکنگ ہے جی. اس وقت ایک خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ جو پچھلے دنوں آپ نے اس سے ریلیٹڈ خبر بھی دیکھی تھی, ویسٹرن انجیکشن جو ہے اس کو محفوظ قرار دیا گیا ہے, اور لیکن انجیکشن کے معیاری ہونے کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ محفوظ ہے, جراثیم سے پاک قرار ہے. ذرائع پنجاب حکومت کہتے ہیں کہ انجیکشن ہارڈ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز کی رپورٹس میں یہ بات کہی گئی ہے اور اس میں یہ انکشاف ہوا ہے. جہانگیر خان مزید بتائیے گا اس سے متعلق. جی بالکل, ایوسٹین انجیکشن کے بارے میں سینٹرل ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کراچی اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری لاہور کی رپورٹ تیار ہو گئی ہے جو پنجاب حکومت کو موصول بھی ہو گئی ہے. ڈرگ ٹیسٹنگ لیب لاہور نے ایوسٹین کے 4 سیمپلز کی رپورٹ بھجوائی ہے. کل 6 سیمپلز 24 ستمبر کو ڈی ٹی ایل لاہور بھجوائے گئے تھے. لیب کو ارسال کردہ ایوسٹین سیمپلز ڈسٹریبیوٹر سے برآمد کیے گئے تھے. اے جی سی لاہور کے دفتر سے کل 110 ایوسٹین انجیکشن برآمد ہوئے تھے, اور ایوسٹین انجیکشن کے 2 سیمپلز ڈرگ ٹیسٹنگ لیب کراچی بھجوائے گئے تھے. سی ڈی ایل کراچی کو ایوسٹین سیمپلز فیڈرل ڈرگ انسپیکٹر کراچی نے 26 ستمبر کو بھجوائے تھے, اور یہ روش فارما پاکستان میں جو اس انجیکشن کے امپورٹر ہیں ان کے مرکزی دفتر سے یہ لیے گئے تھے. ذرائع کے مطابق سی ڈی ایل اور ڈی ٹی ایل میں ایوسٹین کے اسٹیریلٹی اور دیگر ٹیسٹ کیے گئے. لیبارٹریوں نے ایوسٹین انجیکشن کی کوالٹی اور سیفٹی کا معائنہ کیا, اس کے سالٹ, اجزائے ترکیبی اور اسٹیریلٹی کے جانچ اور اجزاء کا تجزیہ کرنے کے بعد اس کو مکمل محفوظ اور جراثیم سے پاک قرار دیا ہے. جی تھینک یو سو مچ جہانگیر. اور اب ہم بات کریں گے ہماری خوبصورت ٹیلنٹڈ سپر اسٹار ماہرہ خان کی, جو پچھلے دنوں شادی کے بندھن میں بندھی ہیں. اور ماہرہ خان کی شادی ہوئی ہے سلیم کریم سے. نکاح 1 اکتوبر کو ہوا, لیکن اس کے بعد مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماہرہ کے ہی اپنے انسٹاگرام کے پلیٹ فارم سے تصاویر آ رہی ہیں اور دعائے خیر کی, پھر مائیوں کی. ماہرہ اینڈ سلیم کریم. وقت تو ایک بریک. جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شہر قائد میں بڑھتے ہوئے جرائم کی بات نہ کریں, کیونکہ جرائم جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور ستمبر کا ہو سکتا ہے ہم شہر قائد کی بات کریں اور جرائم کی بات نہ کریں. یہ لائن ہونی چاہیے, لائن یہ ہونی چاہیے. ہاں جی, جو لائن ہے وہ ہے. تو اب آپ کو بتا دیں صرف سپٹمبر کا مہینہ جو لاسٹ منتھ گزرا ہے اس میں 8000 سے زیادہ وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں. یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں, ہوئی کتنی ہوں گی وہ الگ ہے. جی ہاں, 4670 موٹر سائیکلیں چوری ہوئی, 730 چھینی گئیں, 2450 سے زائد شہری موبائل فون سے محروم کر دیے گئے, جبکہ خواتین سمیت 62 شہریوں کو قتل کیا گیا. صرف سپٹمبر کے مہینے کے اعداد و شمار ہیں. 62, دیٹ از اے لاٹ. پھر اس کے بعد اغوا برائے تاوان کا بھی واقعہ رپورٹ ہوا, اور آپ یہ دیکھیے کہ اسٹریٹ کرائمز کی 68,000 سے زائد وارداتیں رواں سال رپورٹ ہوئی ہیں. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریگیڈیئر ریٹائرڈ, جو کہ نگراں وزیر داخلہ بھی ہیں اس وقت سندھ کے. ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس حارث نواز صاحب. یہ ظاہر ہے کہ آپ کے لیے بڑا چیلنجنگ تھا جب آپ اس عہدے پہ براجمان ہوئے تھے. اس وقت بھی ہم یہی پوچھ رہے تھے کہ یہ کوئی آسان ایشو نہیں ہے, اٹس اے ویری کمپلیکس ایشو یہ. لیکن آپ بڑے آپٹمسٹک تھے اس وقت کہ یہ کنٹرول ہو جائیں گے, لیکن اس کے باوجود واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں. وجہ کیا نظر آتی ہے اس کی؟ دیکھیں, ایک تو پہلے کی صدی کافی پہلے کی جو چل رہا تھا, آپ وہ دیکھ لیں کہ کس حد سے کرائم ہو رہے تھے. ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کتنے ڈیکوائٹس مارے ہیں, کتنے زخمی کیے ہیں, کتنوں کی ایف آئی آر کاٹی ہیں. اور وہ جو آپ نے 2 انسیڈنٹ دیکھے تھے, اس میں ایک اگر آپ کو یاد ہو, جس میں ایک ڈیلیوری بوائے جو ہے وہ انڈیسنٹ ایکٹیویٹی کر رہا تھا, اس کو بھی اریسٹ کر لیا. اس کے بعد ایک ہم نے لڑکا لڑکی کی سی سی ٹی وی میں دیکھا تھا, وہ بھی اریسٹ کر لیے. تو وی آر ناؤ گوئنگ, ہم پورا اپنا کام ایکشن کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ابھی 1 مہینہ اور لگے گا. ہماری آپ کو پولیس پہ رات کو نظر آتی ہے. حارث صاحب, یہ جو نمبرز ہیں یہ بڑے الارمنگ ہیں. 62 افراد قتل ہو گئے, خواتین سمیت 8000 سے زائد وارداتیں ہوئی ہیں. پھر نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ پولیس اگر کرائم کنٹرول نہیں کر سکتی تو اچھے افسران جو ہیں ان کو لائیں اور ان کو بھیجیں.
تو اب کیا اس طرح کے کوئی ڈراسٹک اسٹیپ لینے پڑیں گے؟ کس طرح؟ نہیں دیکھیں، یہ 8,000 یہ جو ہے یہ تو پرانے ہیں نا، تو اگر آپ 1-1.5 مہینے کے دیکھیں گے تو اس میں کافی فرق پڑا ہوگا. نہیں یہ ستمبر کے بیسکلی جو رپورٹ ہوئے ہیں نا واقعات، وہ 8,000 سے زائد واردات ہیں. ویسے اگر پورے سال کی بات کریں تو وہ تو 68,000 کے قریب کیسز نہیں 8,000 ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں اس کے اندر پولیس کی ریکوری دیکھیں کتنے، جو ایک باپ اور بیٹے کو مارا تھا وہ پکڑ لیے، وہ مولانا فضل الرحمان کو مارا تھا ان کو پکڑے. تو یہ بھی بہت کارکردگی جس سے ڈیٹرنٹ افیکٹ آتا ہے. تو اس کی وجہ سے پھر ہم نے اب ظاہر ہے کہ ابھی جو نئے ایس ایچ اوز لگے ہیں ان کو بھی 1 ہفتہ 10 دن ہو گئے ہیں. ود ان اے منتھ دے شوڈ بی ہیونگ اے ہول گریپ. جو ان کو وارننگ ملی ہوئی ہے، چیف منسٹر بھی جا کے آپ تھانوں کو چیک کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم نے خود سارے وزٹ اپ کر رہے ہیں. تو دے آر آلسو انڈر لاٹ آف پریشر اینڈ دے ول ہیو ٹو ڈیلیور اٹ، ورنہ ہم ان کو چینج کر دیں گے. اب کوئی وہ کمپرومائز نہیں کہ یہ بیٹھے رہیں گے اور بازیافی ہوتی رہیں گی. اچھا حارث صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت کافی الآصف اسکوائر کی طرف جو بستیاں ہیں ان کے اوپر بھی کوئی کارروائی کرنے کا اندیا دیا گیا ہے، وہ بڑا کنسرننگ ہے. یہ جو افغانی یہاں پر کافی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، اس حوالے سے کیا جوائنٹ اسٹریٹجی کوئی بنائی جا رہی ہے یا صرف پولیس ہی اس میں کارروائی کرتی ہوئی نظر آئے گی؟ نہیں جو جوائنٹ اسٹریٹجی ہم نے بنا لی. جی میں نے پورا ڈی اے جی ویسٹ کے ساتھ پورا ایریا بھی پھرا ہے. اچھا. ہم نے اب یہ کیا ہے، ہم نے کمیٹیاں پہلے بنائی ہیں جس میں ہم نے ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر ہے، ایس ایس پی ہے، پھر نادرا کا ریپ ہے، اسپیشل برانچ ہے. یہ 1 ونڈو آپریشن ہم نے شروع کیے ہیں کہ امیڈیٹلی ان کو جہاں بھی ہم جاتے ہیں ان کو پکڑتے ہیں، وہیں پر ان کو چیک کریں گے کہ ایلیگل امیگرینٹس ہیں. اٹس ناٹ اگینسٹ افغان، اٹ از آئی وڈ سے آل ایلیگل امیگرینٹ، کسی بھی کنٹری سے بلانگ کرتے ہو. لیکن ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ کیونکہ کھلے پھر رہے تھے، کچھ چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، تو دے ور انوالوڈ ان ڈرگز آلسو. ڈرگ کے نشے میں وڈ گو فار ڈکارٹیز، سنیچنگ کرتے ہیں. تو اس لیے اب ہم نے کافی ڈپورٹنگ بھی شروع کر دی. 1700 کلو میں ڈپورٹ کر دیے. لائف کا تو ہم نے اکوموڈیشن بھی مارک کر دی ہے. وہاں ان کو پکڑ کے لائیں گے، جب ایک ان کو لوڈ ہوگا تو ہم ان کو بلوچستان کے چمن کے راستے ان کو واپس بھیج دیں گے. اور دوسرے ممالک کے ہیں تو ان کو ظاہر ہے کہ ہم بائی ایئر نکالیں گے. یہ ابھی اس کریک ڈاؤن از اگینسٹ ایوری ایلیگل امیگرینٹ. بٹ کنفیوژن لوگ کرتے ہیں کہ ریفیوجیز کو ہم جو ہیں رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں جو یونائٹیڈ نیشنز افغان ریفیوجیز کے تھرو ہیں اور ہمارے ناظرہ رجسٹرڈ ہیں، ان کو ہم بالکل کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. یہ آپ کے توسط بار بار کہنا چاہتا ہوں کہ افغان ریفیوجیز ہمارے مہمان ہیں، وہ رہیں گے جب تک ہم افغان حکومت میں مل کے طالبان کے ساتھ ان کو باعزہ طور پہ نہیں بھیجتے. اچھا حارث نواز صاحب، ظاہر ہے آپ تو نگراں سیٹ اپ میں آئے ہیں اور ظاہر ہے پہلے آپ نے باہر سے بیٹھ کے سچویشن دیکھی ہوگی اس سے پہلے جو لوگ تھے، لیکن آپ نے کیا آبزرو کیا ہے؟ کیا ایسی روٹ کاز ہے جس کی وجہ سے جرائم پہ قابو نہیں پایا جاتا، اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز آف پاکستان؟ وہاں پہ صورتحال کنٹرول میں رہتی ہے، یہاں پہ ایسا کیا مسئلہ ہے؟ آئیڈینٹیفائی کیا کیا؟ اس میں صدف اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو بلوچستان کی طرف سے لوگ زیادہ آ جاتے تھے، وہ پراپر سیل نہیں کرتے. پولیٹیکل امپلیکیشن، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، یو نو اٹ. ابھی ہم نے اپنی سیکورٹی ایجنسی سے لے کے ان کو کلیئر کر کے ان کی ساری سیکورٹی کلیئرنس کی ہے، پھر سب لوگوں کو لگایا ہے. ابھی بھی اب ٹرائی ہم نے کافی حد تک سسٹم کو بریک کر دیے تھے. نو سسٹم ناٹ ورکنگ، نو پولیٹیکل پریشر ہے. تو اب اس کا رزلٹ آنے میں اٹ ول ٹیک اباؤٹ 1 to 2 months. وی آر ویری سیریس. ہم نے اسمگلنگ بھی بند کر دی ہے، ہم نے ڈیزل آئل آتا تھا وہ بند کر دی ہے. گٹکا کی فیکٹریز ان پہ ہم ساری سیل کی ہیں. گڈ جو تھی افغانستان جا رہی تھی وہ ہم نے ساری سیل کر دی جو آ رہی تھی وہاں سے ایران کے راستے میں. اتنے زیادہ الیکٹرانکس اور یہ کپڑا پتہ نہیں اوور 1.5 بلین کا تو ہم نے کسٹم ڈیل کی تو ان کو پکڑا ہے پولیس رینجر کی وجہ سے. ہائیڈرنٹ کو کنٹرول کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹل 7 ہائیڈرنٹ اب چلتے ہیں جو آفیشلی الاؤڈ تھے، سب بند کر دیے. وچ از گریٹ. بس یہ ہے کہ ایک چیز آپ سے ریکویسٹ کی، جس طرح سے آپ نے احکامات بھی ایم شور جاری کیے ہوں گے اور آپ نے وعدہ بھی کیا تھا کہ یہ جو پولیس آفیسرز بھی سڑکوں پر نظر آئیں گے تو تھوڑا سا ان کو اور مزید پش کریں. یہ نکلیں گے اور آفیسر ول بی آن دا روڈ تو چیزیں سیٹل ہوں گی انشاءاللہ. بہت فرق پڑے گا. اور یہ بڑی اسٹرکٹ ہم نے آرڈر دیے ہیں ابھی، اور ایکچولی اپنے پولیس اسٹیشن میں بھی بیٹھیں گے 3-4 گھنٹے اویلیبل ٹو دا پیپل کو ان کی کوئی پرابلم ہوتی ہے خاص ہوتی ہے وہ بھی ایڈریس کریں گے. کیمرے بھی ہم لگا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب. تھینک یو سو مچ. چلیں جی، ذرا اب آپ کو ہم کراچی کی سچویشن کے بعد کچھ ذرا بھارت کا صورتحال بتا دیں. لیکن بھارت میں کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ کبڈی میچ جو تھا نا، یہ بیسیکلی کرسی کبڈی میں تبدیل ہوا.
اور کیا ملا کے کہتے ہیں نا میچ میں ایگریشن ہونا چاہیے, اسے کہتے ہیں ایگریشن. پلیز ڈونٹ ٹرائی دس ایٹ ہوم. بریک کے بعد آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, ایک بار پھر سے ہمارا اور آپ کا ساتھ شروع ہوا چاہتا ہے. 9 سے 10 کا وقت گزر چکا. 10 سے 11 بجے پھر سے آپ کے سامنے ہوں گے صدف عبدالجبار اور اشفاق اسحاق سبتی. تو امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہمارے واپسی کے منتظر بھی تھے. تو کیا نئی تازی ہے صدف؟ نئی تازی یہ ہے کہ ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں پہ آپ نے فیڈ بیک دینا ہے. ایکس کا اکاؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, فیس بک کا اکاؤنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں. ہم آپ کے فیڈ بیک کے بڑی بے چینی سے منتظر رہتے ہیں. کیا بات ہے. تو بس یہ ہے کہ ملک بھر میں تو سردی ہے, یہاں پہ سردی بھی ہے. سردی کہاں ہے سردی؟ گرمی ہو گئی ہے. گرمی ہے, بس ہلکی سی رات میں کبھی خنکی سی ہو جاتی ہے. تو یہ ذرا سا یہاں پہ موسم کی صورت ہے. لیکن سورج بڑی آب و تاب سے چمک رہا ہے. بارشیں ہوئی نہیں ہے اس سال, تو بارش ہی نہیں ہوئی اشفاق. کہیں ذرا اسکیٹرڈ, بس اتنا کوئی خاص سلسلہ نہیں ہوا. لیکن لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ, بیکاز میں یہ چاہتا ہوں کہ کراچی کا موسم اچھا رہے. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے پورے پاکستان پہ اور ہر کسی پہ. چلیں اچھا, ذرا پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک خبر شامل کر لیتے ہیں. اور خبر فیصل آباد سے ہے. افسوسناک خبر ہے. فیصل آباد کا علاقہ ہے 12 میں 7 سالہ بچی مہک فاطمہ کا اغوا اور اس کے ساتھ مبینہ زیادتی کے بعد قتل ہو گئی ہے. مقتولہ کے لواحقین نے احتجاج کیا ہے اور سمندری روڈ کو بھی بلاک کر دیا ہے. ٹریفک کو معطل کر دیا گیا ہے اسی وجہ سے. اور پولیس کا اس حوالے سے موقف ہے کہ بچی گزشتہ رات لاپتہ ہوئی تھی. تو ہمارے نمائندے قمر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. قمر زمان, ذرا بتائیے گا بھائی کہ یہ نہایت اندوہناک واقعہ ہے, کیا کیسے ہوا یہ؟ جی اشفاق, یہ گزشتہ رات 7:30 بجے کے قریب بچی جو مقامی محنت کاشا عمران, اس کی بیٹی 7 سالہ مہک فاطمہ گھر کے باہر کھیل رہی تھی کہ وہاں سے اچانک لاپتہ ہو گئی. جس کے بعد پولیس کے ساتھ مل کر علاقہ مکینوں نے ورثہ نے اس کی تلاش جاری رکھی. رات بھر تلاش کے باوجود بچی نہیں ملی اور آج الگ صبح جو ہے وہ گاؤں کے قریب کھیت سے اس کی لاش ملی ہے. جس کے بعد علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا ہے. انہوں نے سمندری فیصل آباد روڈ کو بلاک کر دیا, پولیس کے خلاف نعرے بازی بھی کی اور قاتل کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے. دوسری طرف پولیس کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک مشکوک شخص کو گاؤں سے حراست میں لے کر اس سے تفتیش کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر جو ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا. جبکہ پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد ہی تصدیق ہو سکے گی اور ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. جی ٹھیک ہے, کمرہ میں صورتحال بتا رہے تھے. لیٹس سی پولیس اس پر کیا کرتی ہے. افسوسناک واقعہ ہے. آگے بڑھتے ہیں اور ہم آج کے دن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آج دنیا بھر میں لڑکیوں کا دن منایا جا رہا ہے. یعنی لڑکیاں, چھوٹی بچیاں, اور اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ان کے تحفظ کے حوالے سے گفتگو کی جائے. جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں دیے جائیں, اس کا شعور انہیں دیا جائے. جو مسائل ہیں جن سے وہ چھوٹی عمر سے ہی نبرد آزما ہوتی ہیں ان سے ان کو اویئر کروایا جائے. اور ہمارے یہاں یہ پاکستان کے علاوہ مختلف ممالک میں کلچر ہے کہ آج بھی جس گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے وہاں پر لوگ اداسی جو ہے دیکھی جاتی ہے. وہاں پہ لوگ زیادہ خوش نہیں ہوتے. لڑکے کی پیدائش پہ انہیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ مستقبل میں یا پھر یہ ہمارا سہارا بنے گا. یا پھر ایک چیز کہ پہلی اولاد ہمیشہ اور اکثر و بیشتر میں یہ جانتا ہوں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو ایسا نہیں چاہتے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ تصور کہتے ہیں کہ پہلی اولاد جو ہے وہ بیٹا ہی ہو, وہ بیٹی. یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, اس کی کوئی نہ کوئی لوگوں نے ریزن دی ہوئی ہے کہ کیوں انہیں لڑکا چاہیے. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, شروع سے ہی اس لڑکی کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے بیشتر گھرانوں میں, اس کی تربیت پہ تو بہت زور دیا جاتا ہے اور اس سے بار بار کہا جاتا ہے تم نے کل کو دوسرے کے گھر جانا ہے. لیکن اس کی تعلیم پہ اتنا فوکس نہیں ہوتا. تعلیم کا فوکس لڑکے پہ کیا جاتا ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ بڑا ہو کے معاشی طور پہ ہمیں سپورٹ کرے گا. لیکن اب حالات چینج ہو گئے ہیں. اب لڑکیوں نے بھی معاشی میدان میں اپنا لوہا منوا لیا ہے. لیکن یہ جو لڑکیاں ہیں ان کے کیا مسائل ہیں اور آج کے دن کو کیوں منایا جاتا ہے, اس حوالے سے پہلے ہم آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. پہلے جی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کر لی, اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. اب تفصیلی طور پر انسانی حقوق کی رہنما ہیں, سماجی رہنما ہیں فرزانہ باری صاحبہ. تو فرزانہ باری صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ باخبر سویرا. آپ نے صبح ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ ایک عرصے سے
اپنی آواز اس معاملے پر بلند کرتی ہیں حقوق کے حوالے سے، اور جو ایک نامساعد حالات ہیں خاص طور پر بچیوں کو، اور بچیوں کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ ابھی سے ایک جو ذہن سازی ہوتی ہے، ابھی سے جو ان کے اوپر ٹراما ہو یا کوئی بری چیزیں ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ ان کی رہتی زندگی تک ہوتا ہے. تو کیا کیا بیسک چیلنجز آپ نے نوٹس کیے یا وٹنس کیے؟ سب سے بڑی بات تو جو وہ ہے کہ ابھی تک آپ دیکھیں کہ یہ ایک نارمل فینومینا ہے کہ بچیوں کی پیدائش پر کوئی بھی شاید ایسا گھرانہ نہیں جو اس کی برتھ کو سیلیبریٹ کرتا ہو. ٹھیک ہے، جہاں کچھ لوگ اب پڑھ لکھ گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچی ہو گئی ہے، لیکن یہ جس طرح لڑکی کی پیدائش کے اوپر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، ابھی تک ہمارے سماج میں وہ رجحان نہیں ہے کہ ہم بچی کو، لڑکے اور لڑکی کو ایک طرح سے ایکول ہیومن بینگ کے طور پہ دیکھیں. اور کیونکہ لڑکیوں کے ساتھ پہلے سے ہی آپ دیکھیں کہ سماج میں آنے سے پہلے ہی جو ان کی جینڈر ہے اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں ایسوسیٹیڈ ہیں، جو رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں کہ یہ بچی کل کو بڑی ہوگی، یہ ہمارے لیے یہ معاشی طور پہ خود مختار نہیں ہوگی، اس کی ہم نے شادی کرنی ہوگی، اس کو جہیز دینا ہوگا، اس کی جو بھی اس کے جو رویے ہوں گے، بیہیویئر ہوگا، اس کا ہماری ذات کی جو عزت ہے، بے عزتی ہے، وہ اس کے رویے کے ساتھ اس کو ہم منسلک کرتے ہیں. تو یہ جو پیٹریارکی کی جو یہ شکلیں ہیں جس میں ہم بچی کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے لیے اس کا ایک سٹیٹس ڈٹرمن کر دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ سوچ نہیں بدلی جا رہی. حالانکہ آپ دیکھیں کہ اب ہماری بچیاں جو ہیں وہ معاشی طور پہ وہ پڑھ لکھ رہی ہیں، معاشی طور پہ خود مختار ہو رہی ہیں، ہر میدان میں لڑکوں سے زیادہ جو ہے آپ ان کی پرفارمنسز دیکھیں، چاہے آپ ان کے ریزلٹس دیکھیں، اے لیول کے، او لیول کے، بورڈز کے ریزلٹس آپ دیکھیں، ہائر ایجوکیشن میں دیکھیں، جینڈر پیرٹی ہے. تو بچیاں جو ہیں وہ اکنامکلی جو ہے وہ امپاورڈ بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو ہمارے سماج کے مجموعی رویے ہیں وہ ان کی طرف نہیں بدل رہے، وہ نہیں بدلے. لیکن آپ نے خود بھی مینشن کیا کہ گھر سے ہی یہ معاملہ تو گھر سے ہی شروع ہوا نا. ہم سماج میں باقی انسٹیٹیوشن کی بات تو الگ کریں کہ درسگاہوں میں کیا ہو رہا ہے یا ان کو جاب کی کتنی فیسلٹیز مل رہی ہیں، جابز ان کے لیے کتنی ہے، لیکن گھر سے جو رویہ ہے کہ گھر میں کھانے میں اچھی چیز لڑکے کے لیے رکھی جائے گی، لڑکی کے لیے نہیں رکھی جائے گی، اس کو سیکریفائز کرنا سکھایا جاتا ہے، اس کا مائنڈ ایسے کنڈیشن کیا جاتا ہے کہ تم نے صرف کمپرومائز کرنا ہے، تم نے صرف قربانی دینی ہے، تم نے کل کو کسی اور کے گھر جانا ہے، تم نے وہاں بھی یہ کرنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گھر والوں کے رویے کس طرح چینج ہو سکتے ہیں، معاشرے میں کیسے تبدیلی آ سکتے ہیں؟ دیکھیں گھر والوں کے رویے بھی تو یہ ہے نا کہ پورے سماج کے ساتھ وہ رویے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. گھر والوں کے رویے بھی ان آئسولیشن میں تو نہیں بدلے جا سکتے. تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ ماں باپ کو، کیونکہ پورے معاشرہ اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کا بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی بچیوں کے حوالے سے ان کی سوچیں اس طرح سے ہے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس جو ہے ان کے جب رویے بدلیں گے، کیونکہ پہلی اپرچونٹیز تو انہوں نے دینی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں انفنٹ مرٹیلٹی ریٹ زیادہ ہے، بچوں میں میل نیوٹریشن زیادہ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں ایمونائزیشن ہوتی ہے اس میں بھی جینڈر گیپ ہے. تو بچپن سے ہی جو ماں باپ ہیں وہ بچوں کی صحت، لڑکوں کی صحت پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں، بچیوں کی صحت پہ کم دیتے ہیں. تو یہ رویے تو اسی وقت. اچھا فرزانہ صاحبہ، دوسرا میں ایک چیز تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس حوالے سے اسیسمنٹ بھی کی ہوگی، جانکاری بھی حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ معاشرے کے کون سے طبقات ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ رجحانات زیادہ ہیں. کیونکہ اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ پڑھا لکھا جو طبقہ ہے خاص طور پر شہری علاقوں میں، خاصا بیٹیوں کو بہت اچھے طریقے سے، ظاہر ہے کہ اس کے اندر کوئی، بلکہ میں یہ تذکرہ بھی کر رہا ہوں تو مجھے عجیب سا لگ رہا ہے، ڈسکریمنیشن ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ زیادہ توجہ ان پہ دی جاتی ہے. تو یہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس حوالے سے؟ جی یہ ضرور ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں بالکل کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. ظاہر ہے جہاں لوگ پڑھ لکھ گئے ہیں یا ایون جہاں پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں لوگوں کی اگر رویے جو ہے، مطلب ایک ایسے آپ کمیونٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ لوگوں لڑکیوں کی طرف بہتر رویے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ پورے سماج میں ایک جیسے رویے ہیں. لیکن یہ ہم ضرور دیکھتے ہیں کہ آج بھی پاکستان میں وہ پاکٹس ہیں جہاں بچیوں کو اسکولوں تک میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں آپ دیکھیں کہ بچے اسکولوں کے اوپر اٹیکس ہوتے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ نہیں بھیجنا چاہتے بچوں کی تعلیم کے، ان کے ایشوز بھی ہیں. تو یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا سماج ہے اس کے اندر تو تبدیلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بڑی گریجول ہے.
لیکن یہ ہے کہ مجموعی طور پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی زیادہ تر ابھی بھی آبادی جو ہے وہ دیہی علاقوں میں ہے, چھوٹے شہروں میں ہے. بچیوں کی اسکولوں کی اویلیبلٹی کے ایشو کیونکہ ریاست بھی ڈسکریمنیٹ کر رہی ہوتی ہے. مطلب ان کے اسکول جو ہے آپ دیکھیں کہ کم ہیں, بچیوں کے اسکول آپ کو کم نظر آتے ہیں. بچیوں کی جو کالجز ہیں لڑکیوں کے لیے جو ٹیکنیکل تعلیم ہے وہ بھی اس کے بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو لڑکیوں کے لیے کم اپرچونٹیز ہے. تو ریاست بھی ایک طرح سے وہی پیٹریارکل مائنڈ سیٹ رکھتے ہوئے اس کو ڈسکریمنیٹ کر رہی ہوتی ہے نا. تو وہی رویے پھر ظاہر ہمارے سماج کے اندر اور پھر وہی گھروں کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو. ان سب لیول پہ تبدیلی کی ضرورت ہے نا. بالکل تھینک یو سو مچ فرزانہ باری صاحبہ. اور یقیناً ہمارے معاشرے میں تبدیلی لانے کی بڑے پیمانے پہ ضرورت ہے. گریجول تبدیلی آ رہی ہے. ابھی بھی ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں جو واقعی اب فوکس کرتے ہیں بچیوں کی تعلیم پر بھی, ان کی تربیت پر بھی, اور وہ چاہتے ہیں کہ بڑے ہو کر اپنے پیروں پر کھڑی ہوں. جتنا آپ فائنینشلی کسی عورت کو, کسی لڑکی کو انڈیپینڈنٹ بنائیں گے وہ اپنے فیصلے بہتر کر سکے گی, معاشرے کا بہتر حصہ بن سکے گی. بلا شبہ بات ہے اعتماد کی. اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کو یہ فوکس کر کے نا کہ بچیوں پہ زیادہ توجہ, بچوں پہ زیادہ توجہ, بچے سارے ایک سے ہونے چاہیے اور سب پر ایکول توجہ ہونی چاہیے. دا گرل رائٹ, تو آپ کے گھر میں پڑھنے بڑا ہونے والا جو لڑکا ہے وہ بھی پھر بڑا ہو کر اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنی ماں کو وہ اسی لینس سے دیکھے گا اور اس کو ویسے ہی عزت کے ساتھ ٹریٹ کرے گا. یہ کہانی گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. تو گھر میں تربیت بہت میٹر کرتی ہے. کیا بات ہے, کہانی گھر گھر کی. زبردست. یہ بڑا سیریس پیغام تھا صدف کا اور میں اس پہ اگری کرتا ہوں. اچھا جی, اب ہم کیا ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں صدف جبا؟ اچھا جی, یہ ایک معاملہ ہے جس کے اوپر ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا, یہ جو بچوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات ہوتے ہیں نا, یقین کیجئے کہ اس میں ماں باپ سمجھیں جیتے جی مر جاتے ہیں, کیونکہ انہیں امید بھی ہوتی ہے, آس بھی ہوتی ہے, تلاش بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی خبر نہیں آتی تو ایسے میں ان کے دل پہ جو گزر رہی ہوتی ہے اس کو بہت سے لوگ امیجن نہیں کر پاتے. اب یہ ہے کہ کراچی میں 2 ماہ سے ایک بچی لاپتہ ہے, نام ہے اس کا عائشہ, اور بات یہ ہے کہ 2 مہینے سے نوٹس بھی لیا گیا گورنر سندھ کی جانب سے, پولیس کی جانب سے چھاپے بھی مارے گئے, لیکن اس بچی کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا. ابھی ہم بات کر رہے تھے وزیر داخلہ سندھ سے, تو وہ یہ کلیم کر رہے تھے کہ بہتری آ رہی ہے, لیکن سلمان لودھی کی اس حوالے سے رپورٹ دیکھتے ہیں اس بچی کے حوالے سے. اچھا جی, تو ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اس بچی کے بارے میں جلد معلوم ہو اور یہ بحفاظت بازیاب ہو جائے. پولیس کو چاہیے نکلیں اور وہ بچی بھی محفوظ, اور اللہ کرے محفوظ. آمین. اور پولیس بھی اپنا کام کرے, تندہی سے کرے. آئی ہوپ کہ وزیر داخلہ سندھ ہمیں سن رہے ہیں, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. اس پر فوکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. آگے بڑھتے ہیں, تعلیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پچھلے دنوں خبر آئی تھی جو MD-CAT کے امتحانات تھے اس کے حوالے سے بہت سارے پیپرز لیک ہو گئے تھے. اس کے بعد تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی کہ دیکھا جائے گا, پھر یہ فیصلہ ہونا تھا کہ ایگزام دوبارہ لیے جائیں کہ نہیں لیے جائیں. خیبر پختونخوا کے بعد اب جو سندھ کے میڈیکل کالجز ہیں یہاں بھی داخلوں کے ٹیسٹ کے جو MD-CAT ٹیسٹ ہیں دوبارہ لیے جائیں گے. یاد ہے کیا ہوا تھا جی, وہاں پر تو ڈیجیٹل طریقے سے جاسوسی والے وہ لگا کے پتہ نہیں کیا کیا, لیکن اس پہ کچھ اسٹوڈنٹس کا یہ تحفظات سامنے آئے تھے کہ دیکھیں کچھ لوگوں کی وجہ سے سارے اسٹوڈنٹس کیوں دوبارہ امتحان دیں. تو اب وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے MD-CAT 2023 کے سندھ کے نتائج منسوخ کرنے کی ہدایت کر دی ہے, اور ان کے ترجمان بتاتے ہیں کہ صوبے میں MD-CAT دوبارہ کروانے اور ڈاؤ یونیورسٹی کو MD-CAT منعقد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. بالکل جی, تو اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عبدالغفور شورو, سیکرٹری جنرل ہے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن. تو شورو صاحب کیسے, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. اچھا, آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ KP میں معاملہ ہوا تھا, ہائی ٹیک, وہاں پر جاسوسی کے آلات سے وہ چیٹنگ وغیرہ کا چکر تھا. یہاں پر بیسکلی رپورٹ اس طرح سے ہوا ہے جس کی وجہ سے نتائج منسوخ کیے گئے ہیں. یہ کیا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے, یہ ہوا کیا ہے بیسکلی؟ ستی صاحب بہت سارے مسئلے مسائل تو ان کے اپنے جو ہیں, لیکن ہم بیسیکلی اس پہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ MD-CAT کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو سسٹم ہے ایڈوکیشن کا, اسپیشلی سیکنڈری کا, وہ اتنا ویک ہے, وہاں پہ اتنی کرپشن ہے, اتنے جو وہ مسائل ہیں کہ لوگ جو بیچارے مجبور ہو کے پھر MD-CAT کی طرح جب جاتے ہیں تو شاید وہاں سے اگر جو نمبرز جو ہیں وہ آپ کے کم ہو رہے ہیں یا آپ کے پراپر جو ہے وہاں پہ چیکنگ صحیح نہیں ہو رہی ہے یا اس کا آرگنائز طریقے سے نہیں ہو رہا ہے, تو چلو ہم MD-CAT دے دیتے ہیں, شاید وہاں سے ہمارا کچھ بھلا ہو.
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو سیکنڈری میں برا حال ہے وہی جو ہمارے MD-CAT والوں نے کیا اس بار، بلکہ اس بار تو کچھ ایسا ہی کیا کہ بچے جو غریب کے بچہ ہے وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہی ہو گیا. مڈل کلاس کا بچہ جو ہے وہ بھی آؤٹ ہو گیا. آپ کو پتہ ہے یہ لوگ جو لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں ان کے بچے جو ہے نا کبھی بھی پریکٹس نہیں کرتے، وہ تو صرف ڈگری لیتے ہیں اور پھر باہر چلے جاتے ہیں، یا وہ ایک ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے بس. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر کے جو حال ہے فیوچر میں وہ کس طرح سے جو ہے ہم اس کو دوبارہ ہو رہا ہے نا، پہلے والے منسوخ کرا کے نتائج جب دوبارہ ہو رہے ہیں تو اب ایسا نیا کیا ہوگا کہ ٹرانسپیرنسی بھی ہوگی، شفافیت بھی ہوگی، اور جو ایشوز آپ اٹھا رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے. صدف یہی تو بات ہے، میں وہی تو بات کرنے جا رہا ہوں کہ دوبارہ کرانے سے مسئلے یہ بہرحال پھر بھی خوش آئندہ بات ہے کہ کم از کم انہوں نے اپنی غلطی تو محسوس کی، لیکن غلطی محسوس کرنے کے باوجود وہ چیز تو ہمیں سامنے نہیں آئی کہ یہ ہوا کیسے اور کس نے کیا. وہ اس کے جب تک آپ جو ہے کلپٹ جو ہیں ان کو سزا نہیں دیں گے، سزا اور جزا کا جب ایک عمل جو ہے نا اس پہ پیرامن نہیں آپ ہوں گے تو پھر کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ فیوچر میں بھی جو یہاں پہ پیپر لیک ہوئے ہیں اور یہ ایشو ہے، ذرا ہمیں تھوڑا سا اس بارے میں بتا دیے گا، تحقیقات سے پتہ کیا چلا ہے اور کون ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہی تو مصیبت ہے کہ آپ نے ابھی تک تو رپورٹ ہی نہیں میں پبلش کی ہے، عوام کی طرف سے آئی نہیں ہے. آپ نے اعلان تو کر دیا، آپ کی مہربانی کو 1 مہینے کے بعد کم از کم یہ خیال آیا کہ بچوں کا سال ضائع ہو رہا ہے تو ایک اعلان کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم دونوں یہ دوبارہ کرنے جاتے ہیں. بھائی آپ بالکل کریں، ہم نے اس سے بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ تو بتائیے گا کہ یہ کیا کس نے اور یہ اس کے جو ہے نا وہ قصوروار کون ہے. تو کم از کم آئندہ کے لیے ایک سبق تو ملے نا لوگوں کو کہ بھائی اگر جو بھی غلط کر رہا ہے تو اس کا حساب بھی لیا جائے گا. اب آپ نے تو اعلان کر دیا اور رپورٹ جو ہے نا ایز اٹ از پڑی ہوئی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس کا. اب ذرا یہ بھی بتائیے شورو صاحب کہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر آپ کی ڈسکشن ادھر ادھر ہو رہی ہوگی، کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ہم تو پہلے دن سے PMA کا یہ اسٹانس ہے کہ بھائی آپ جو ہے سیکنڈری کا جو سسٹم ہے اس کو پراپر جو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو ہے نا آپ پیپر وغیرہ جو ہے ان کا ایگزام کا سسٹم کریں تو آپ کو یہ MD-CAT کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. پہلی تو بات یہ، لیکن اگر آپ وہاں پہ بھی نہیں کر سکتے تو خدارا کوئی ایسا سسٹم لائیں جیسے پہلے بھی کچھ طریقے سے ہوا کرتا تھا جو کالجز وغیرہ کے اندر، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے 5,000 40,000 لوگوں کو جو ہے ایک جگہ پہ بٹھا دیں، 20,000 کو دوسری جگہ پہ بٹھا دیں اور وہاں پہ پراپر انتظامات نہیں ہو اور پیپر لیک ہوتا رہے، 4 گھنٹے پہلے آپ کو مل جائے، 6 گھنٹے پہلے مل جائے، لوگوں کو بسوں میں بھر بھر کے جو ہے نا آپ پہنچاتے رہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی تو بھائی حساب کتاب ہونا چاہیے نا کہ آخر انکوائری جو ہوئی ہے. اب انہوں نے جو ایک اعلان کر دیا ہے کہ FIA والے جو انویسٹیگیٹ کریں گے. بھائی جو آپ کی پچھلی کمیٹی بنی ہوئی تھی اس میں بھی تو ایک FIA والا تھا، تو اس کا کیا ہوا؟ تو ان کی ریکمینڈیشن جو آئی ہیں تو وہ بھی تو ہمیں پتہ چلے نا. کرنے کا مقصد یہ کہ ٹرانسپیرنٹ تبھی ہوگا جب جزا اور سزا کا جو ہے نا ایک سسٹم آپ لاگو کریں گے، ادروائز بڑا مشکل ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ابھی آئندہ چل کے اور جو اگلے سال چل کے کیا ہوگا. اسی طرح سے چلتا رہے گا جب تک آپ پراپر جو ہے نا انویسٹیگیشن کر کے جو بھی مرتکب پایا جائے اس کو سزا دیں. اینڈ واٹ اباؤٹ دی اسٹوڈنٹس ظاہر جنہوں نے ٹیسٹ دینے ہیں، جو پہلے بھی ٹیسٹ دے چکے ہیں اور جنہوں نے جینوئن طریقے سے باقاعدہ محنت کر کے سنسیئرٹی سے دیے ہیں، ان کا کیا؟ یہاں پہ ایٹ لیسٹ یہ تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن تبھی ہوگی جب آپ کو پراپر جو انویسٹیگیشن انہوں نے کہی ہے یا کی ہے جو چھپا رہے ہیں اس کو جب آپ پبلش کرو گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کہاں سے ہوا، کس نے کیا اور کیوں کیا. تو سارے ان کا جو ہے نا سسٹم جو ہے نا بہتری کرنے کے لیے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم تبھی کوئی راستہ نکالیں گے جب یہ آپ جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس کریں گے کہ اس انویسٹیگیشن میں یہ چیزیں ملی اور یہ جو لوگ جو ہے مرتکب پائے گئے اور ان کے یہ سزا ہے. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور جی ہم کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں متعلقہ لوگوں سے اور پوچھیں بھائی کہ جس رپورٹ کے بنیاد پہ دوبارہ سے ایگزام ہونے جا رہے ہیں انٹری ٹیسٹ، وہ رپورٹ ہے کہاں؟ بریک لیتے ہیں جی. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم اس وقت ایک ایسے ٹاپک کی جانب بڑھ رہے ہیں جو بڑا ضروری ہے اور کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں مسئلے مسائل یہاں پر ہیں. بات ہو رہی ہے
کراچی میں موجود ایسے سرکاری ہاسپٹل جو بڑے سرکاری ہاسپٹل کہلاتے ہیں، جس میں جناح ہے، سول ہے، عباسی شہید ہے، اور یہاں پر بڑے ٹراما سینٹر ہیں. کراچی کے شہر میں جو بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، فوری طور پر پیشنٹ کو یہاں لے جایا جاتا ہے. لیکن اگر ہم صرف کراچی کے عباسی شہید اسپتال کی بات کریں تو یہاں پر طبی سہولتوں کے حوالے سے جو حالات ہیں وہ بہت پریشان کن ہیں. ایمرجنسی آپریشن تھیٹر بھی قابل استعمال نہیں ہے، جبکہ MRI مشین ہے، CT اسکین ہے، یہ 2016 سے ناکارہ ہے، اور ادویات کی فراہمی بھی مکمل طور پہ یہاں پر فعال نہیں ہے. تو اسی پر ایک رپورٹ ہم نے تیار کی، آپ کو دکھاتے ہیں. عباسی شہید اسپتال میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے گندگی اور تعفن کا مریضوں اور تیمارداروں کو سامنا کرنا پڑتا ہے. شعبہ امراض چشم اور چلڈرن ایمرجنسی کے باہر سیوریج کے پانی میں کائی جمع ہو چکی ہے، بنیادی سہولتیں ناپید ہیں. بچی کے لیے دوائی کے لیے میں آیا ہوں، اتنا مہنگا ٹیسٹ لکھ دیے، کہہ رہی ہے سارے ٹیسٹ باہر سے ہوگا. اتنا بجٹ نہیں ہے کہ گھر کا خرچہ نکالنا مشکل ہو گیا، کرایہ نکالنا مشکل ہو گیا. میں بیوہ عورت ہوں، بیٹا ہر استھتی سے ذات سے کچھ دوائیاں لکھ کے دے رہے، کہاں سے لاؤں میں؟ عباسی شہید اسپتال کا شعبہ ریڈیولوجی گزشتہ 7 سال سے غیر فعال ہے. CT اسکین، MRI، ایکس رے کی سہولت ختم ہو چکی ہے. ایکس رے کے لیے ایک بوسیدہ مشین پر ایکس رے فلم دستیاب نہیں. اگر مریض کے پاس اینڈرائڈ موبائل موجود نہیں ہے تو اس کا ایکس رے نہیں کیا جاتا. ایکس رے کی تصویر کا اسکرین شاٹ دیکھ کر ڈاکٹر علاج کا فیصلہ کرتے ہیں. پرنٹ بھی نہیں دیتے ہیں، بس خالی موبائل پہ اس کا پرنٹ آؤٹ دے دیتے ہیں، جو اسپتالوں میں چلتا نہیں اگر باہر دکھائیں. جتنی دفعہ ڈاکٹر نے بھیجا ہے 7 دفعہ لکھ کے بھیجا ہے، 7 دفعہ انہوں نے بولا جی ہماری فلاں مشین خراب ہے، ہماری یہ مشین خراب ہے، ہماری وہ مشین خراب ہے. پھر صحیح کیا ہے ہمارے پاس؟ چلڈرن ایمرجنسی نجی شعبے کے تحت چلایا جا رہا ہے، جبکہ اسپتال کے پاس 2 کنسلٹینٹ کی کمی ہے. اسپتال کے سربراہ کہتے ہیں کہ سنگین مسائل کا سامنا ہے. باسی کا بجٹ یا KMC کا بجٹ دونوں جنریٹ نہیں ہو رہے. اگر میں یہ کہوں کہ باسی کے اندر ہمارے ہاں فنڈ کی کمی ہے تو وہ KMC کی کمی ہے. اگر KMC میں پوری ہو جائے گی تو عباسی کی بھی پوری ہو جائے گی. میئر کراچی مرتضی وہاب متعدد مرتبہ عباسی شہید اسپتال کا دورہ کر چکے ہیں، لیکن اسپتال گزشتہ 15 سالوں سے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. یہاں پر تمام کے تمام آپریشن تھیٹر مکمل طور پر غیر فعال نظر آتے ہیں. کیمرہ نشان مرغوب کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی. اچھا جی، تو آپ نے یہ ملاحظہ کر لی رپورٹ اور آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ چکر ہے کیا. ایکس رے فلم دستیاب نہیں ہے، ٹراما سینٹر فعال نہیں ہے، ریڈیولوجی گزشتہ 7 سال سے غیر فعال ہے، MRI، CT اسکین اور ایکس رے کی سہولت نہیں ہے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. سینئر ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز KMC ڈاکٹر ندیم آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بیسکلی لوگوں کا اکثر و بیشتر جانا ہوتا ہے، شہر کے ایک طرح سے وسط میں ہے، لوگ جاتے ہیں لیکن وہاں پر ان کو علاج معالجے کی سہولت نہیں ملتی. بالخصوص ایمرجنسی ہو، کوئی ٹراما ریلیٹڈ ہو تو سب سے پہلے یہیں لے جایا جاتا ہے. مسائل کی وجہ کیا ہے اتنی؟ بہت شکریہ شفاق صاحب، بڑا اچھا آپ لوگوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ہمیں بھی موقع ملے گا تاکہ لوگوں کو ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا سکیں. سب سے پہلے میں ون بائی ون شروع ہوتا ہوں. سب سے پہلے وہ ذکر کیا آپ لوگوں نے یہ سیوریج کا پانی جمع ہونے کے لیے، جو کہ ہماری مین بلڈنگ ENT اور آئی کی بلڈنگ ہے اور پیٹس ایمرجنسی ہے، اس کے سامنے آئے دن سیوریج کا پانی جمع ہو جاتا ہے. اچھا، وہ ایشو اب باسی کا نہیں ہے، وہ سراؤنڈنگ کا ایشو ہے. سراؤنڈنگس میں جب سیوریج کی لائنیں چینج ہوئی تھیں، کیونکہ اب باسی تھوڑی نیچے پہ ہے، تو اس کا جب سیوریج لائن کی لائنیں بلاک ہوئی ہیں ایریا کی، تو پانی نے بیک فلو مار کے آئے دن وہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے. اچھا، اس پانی جو جمع ہوا ہے اس کے اوپر لوگوں نے، ہمارے پولیٹیکل پارٹیوں میں اور لوگوں نے ماشاءاللہ سیاست تو بہت کی ہے لیکن کسی نے کام نہیں کیا. کئی دفعہ ہم لوگوں نے اس پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، واٹر بورڈ کو بھی لکھا، وہاں علاقے کے ابھی کچھ لوگوں نے، جب ہماری یہ دوبارہ سے لوکل گورنمنٹ بنی ہے تو ان کے نمائندوں کو بھی بولا. لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ آ کے وہاں کھڑے ہو کے پریس کانفرنس تو کر لیتے ہیں لیکن جب کام کے لے کے آ جاتا ہے اس کے بعد پلٹ کے نہیں جھانکتے ہیں. تو یہ باسی کا ایشو نہیں ہے. جب تک سراؤنڈنگ کی سیوریج لائنیں جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوں گی، بیک فلو نہیں ہوگا، آئے دن یہ پرابلم ہوتا رہتا ہے. دوسرا مسئلہ آپ نے صفائی کے حوالے سے جو بتایا، تو ہمارے یہاں پچھلے ابھی 3 مہینے ہوئے ہیں تو ہم نے ایک پرائیویٹ کمپنی کو صفائی کا یہ ٹھیکہ دیا ہے، تو اس کی وجہ سے کام میں کافی بہتری ہو گئی تھی. میں بیسکلی آپ رپورٹ پہ بات کر رہے ہیں، میرا سوال بیسکلی جو یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی ٹراما ہوتا ہے سب سے پہلے یہیں لے جایا جاتا ہے. ابھی ایک نوجوان کا بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا، اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی، پہلے اس کو یہاں لایا گیا تھا، پھر اسے یہاں سے ایک دوسرے نجی ہاسپٹل لے جایا گیا، پھر اینڈ میں اسے جناح لے جایا گیا، وہاں سے بھی نہیں ہوا تو پھر وہ کہیں اور گیا. یہ جو MRI مشین نہیں، CT اسکین کی مشین نہیں، ایکس رے تک کی سہولت نہیں،
یہ کیا چکر ہے؟ اس کا میں آپ کو بتاؤں، بل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ آپ کو بتاؤں ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کا مسئلہ یہ ہے کہ بات آپ نے صحیح کی 2016 سے خراب ہے. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو شاید نالج میں ہے کہ 2011-12 سے صرف ہمارا جو بجٹ ہے وہ صرف پیپرز پہ ہے، کوئی چیزیں نہیں ہوتا ہے. یہ سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی کے لیے ہم نے 2 بار اے ڈی پی اسکیم میں بھی یہ اسکیم ڈالی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اس کی اپروو کہ بجٹ صرف پیپر پہ تھا اس کے اوپر بالکل میں بالکل آن لائن آپ سے بات یہ کہہ رہا ہوں، اس کے لیے جواب دینے بھی تیار ہوں. اور جب یہ ہم نے اے ڈی پیز کی اسکیم میں ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کا جب ڈالا ہم نے 2-3 دفعہ، لیکن جب تک وہ اپروول ہوتی ہے 1 سال کے بعد، تو وہ پچھلی دفعہ اتفاق سے یہ ہمارا ڈالر بھی اتنا فلیکچویٹ کر دیا کہ جو ہماری اپروو ہوتی ہے اسکیمیں وہ اس کا بجٹ اتنا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایم آر آئی اور سی ٹی اسکین کو اس کی بجٹ نہ کافی ہوتا ہے یا بجٹ صرف پیپر پہ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو نہیں ملتا ہے، یہ 2 مختلف باتیں ہیں. ہمیں نہیں ملتا، آن پیپر ہوتا ہے، ہمیں نہیں ملتا. میں آپ کو بالکل کلیئر الفاظوں میں بتا رہا ہوں. اور دوسرا اس کا میں تھوڑے سے میں چاہ رہا ہوں ٹائم ڈسکس کر لوں. یہ ٹراما سینٹر کی آپ نے او ٹیز کا بتایا کہ ایمرجنسی کا وہ نہیں ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کی رینوویشن کے حوالے سے 4th فلور پہ ہمارا جو واش رومس وغیرہ ہیں، چاروں جو فلورز ہیں ہمارے ٹراما سینٹر کے، تو اس میں سیوریج کا مسئلہ ہو گیا تھا. تو پھر ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر فار ریفیوجیز، وہ ہے این جی اوز ہے ان کی یونائٹڈ اسٹیٹ کی. اب ان سے ہم نے جب کام لیا تو وہ تقریباً 6 مہینے سے وہ کام چل رہا ہے اور وہ تقریباً آخری مراحل پہ ہیں. تو سمجھیے پورا ٹراما سینٹر کی ساری بلڈنگ رینوویٹ ہو رہی ہے. سیکنڈ اسٹیپ میں ہم نے جو گائنی وارڈ ہے وہ ہم نے ورلڈ بینک کے جو 1112 کے ایمبولینس سروس شروع کی تھی، اس ڈپارٹمنٹ سے میئر صاحب نے اپنی کوششوں سے ان سے کام کی، اس کا بھی کام اسٹارٹ ہو گیا ہے جو کہ دسمبر میں کمپلیٹ ہو جائے گا. 3rd چیز جو پیٹس وارڈ ہے، کیونکہ پیٹس ایمرجنسی اور پیٹس وارڈ میں بہت زیادہ گیپ تھا، بہت زیادہ ڈسٹینس تھا جب ایمرجنسی سے بچوں کو شفٹ کرتے ہیں. میں یہ سمجھ سکتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ خدا نخواستہ کسی کا، آپ کو پتا ہے کہ بائک سوار ہمارے یہاں بہت زیادہ ہمارے بھائی سفر کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہاں پر سنیچنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، کوئی حادثہ کسی کو ہو جائے تو کیا اپنے پیارے کو اس ہاسپٹل میں لے کے آئے یا وقت ضائع نہ کرے؟ ابھی اس وقت کی جو سچویشن اس کے مطابق دیکھیں، ہیڈ انجری کا میں بالکل کھل کے کہوں گا، ہیڈ انجری کا کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ہیڈ انجری آتی ہے تو وہ بالکل میں ایکسیپٹ کرنے پہ تیار ہوں. وہ عباسی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو ٹریٹمنٹ کر سکے، کیونکہ اس کے لیے سی ٹی اسکین ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے اور سی ٹی اسکین کی فیسلٹیز عباسی میں نہیں ہیں. باقی دوسرا ٹراما جیسے آپ نے بتایا ٹانگ کٹ گئی ہے، وہ یہ پرسنلی مجھے نالج میں نہیں ہے، اس میں تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اس میں ہر محلہ ٹریٹمنٹ عباسی میں ہوگا. اگر اس قسم کا کوئی کیس ہے تو اس کو رپورٹ کریں، ہم اس میں انویسٹیگیٹ کر کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اس طرح تو ہاسپٹل نہیں چلے گا، کیونکہ لوگ سرکاری اسپتالوں کا رخ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ اسپتالوں میں جانا. لیکن یہاں پہ اگر ان کا علاج نہیں ہوگا، سہولتیں نہیں ملے گی، تو پھر کہاں جائے عوام؟ وہ جو ٹیکس دے رہی ہے عوام، اس کے بدلے اسے مل کیا رہا ہے پھر؟ بالکل صحیح ہے، لیکن عباسی میں علاج ہوگا. میں نے آپ کو یہ بتایا نا، ہیڈ انجری کا ضرور میں بتایا کہ سی ٹی اسکین کی فیسلٹیز نہیں ہے، باقی ساری فیسلٹیز ہیں. ایکس رے بھی ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور ایکس رے فلم کا جو ذکر کیا آپ نے، ایکس رے فلم کا اب یہ انٹرنیشنل رول ہو گیا ہے. آپ انڈس وغیرہ میں بھی چلے جائیں، اب ایکس رے فلم میں پیشنٹ کو ہینڈ اوور نہیں کی جاتی ہیں. وہ زیادہ تر سی آر سسٹم پہ وہیں پہ ڈاکٹر دکھتا ہے، اسی پہ وہ ایڈوائز کرتا ہے، اس پہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. تو سوائے اس کے ہیڈ انجری کے باقی کوئی بھی فیسلٹیز ہو، ایمرجنسی میں 24 آورز ڈاکٹر موجود ہوگا. اگر کبھی نہیں مجھے ایک چیز ایمرجنسی کا آپ نے تذکرہ کیا. اچھا، پہلے میں اسی ٹاپک پہ جو آپ نے کہا نا کہ کسی کو بھی کوئی ہیڈ انجری ہو، کوئی اس طرح کا ٹراما ہو تو وہ وہاں نہ لے کے آئے آس پاس کوئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ ہر کوئی افورڈ تو نہیں کر سکتا نا، جو آس پاس کی آبادیاں وہاں سے لوگ یہیں پہ آئیں گے. یہاں سے قریب ترین ہاسپٹل دوسرا کون ہے سرکار کا جہاں پر لے جایا جائے ٹراما کے پیشنٹ کو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم؟ جی دیکھیں، یہ سی ٹی اسکین کی فیسلٹیز تو بہت جگہ پہ نہیں ہے، ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں کئی جگہ نہیں ہے. ہمارا اپنے کوآرڈینیشن میں رہتا ہے. ہمارے وہ ڈاکٹر جو ہیں ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں جنا اسپتال سے بھی، سول اسپتال سے بھی. اب ہم نے یہ سسٹم بنایا کہ ڈائریکٹ وہ ایسا کوئی کیس آتا ہے تو اس کو ایمرجنسی کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے، لائف سیونگ کی ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. اس کو ایمرجنسی مینیج کرنے کے بعد جب انویسٹیگیشن کا آتا ہے کہ وقت آتا ہے کہ دیکھیں کہ ہیڈ انجری میں انٹرنلی کوئی چیز تو نہیں ہے، اس کے بعد پیشنٹ کو سیٹ کر کے پھر ریفر کیا جاتا ہے ایمبولینس میں باقاعدہ اس کے ساتھ جنا یا سول میں. آپ کو چاہیے کہ جنا والوں کو چاہیے کہ ایک بورڈ لگا دیں کہ یہاں پر جی کریٹیکل
پیشنٹ کو نہ لایا جائے. عباسی شہید کی سوری بات کریں, وہ ایک بورڈ لگا دیں کہ کریٹیکل پیشنٹ کو یہاں نہ لایا جائے, نہ یہاں پر سی ٹی اسکین ہو سکتا ہے, نہ یہاں پر MRI مشین ہے, نہ یہاں پر ایکس رے مشین ہے, تاکہ لوگ اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں, اپنے پیاروں کی زندگی بچا لیں. نہیں دیکھیں, ایکس رے مشین ہے یہاں پہ, ایکس رے ایمرجنسی میں بھی ہوتے ہیں, ایکس رے اور ٹریٹمنٹ بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا نا کہ ڈاکٹرز میں فیسلٹیز ہوتی ہے, ایمرجنسی کی ساری یہاں پہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ نہ لایا جائے, اور ایمرجنسی کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آتی فوراً پیشنٹ کا CT اسکین کیا جائے. ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے, لائف سیونگ ٹریٹمنٹ, وہ عباسی کے ایمرجنسی میں 24 آورز ہوتا ہے. میں کلیئرٹی آپ سے چاہ رہا تھا, یہ رپورٹ ہمیں جو کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ نجی شعبہ جو ہے وہ ایمرجنسی چلا رہا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ نجی نہیں, کوئی نجی شعبہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے پاس جو NGOs کام کر رہی ہیں اس میں 2-3 NGOs ہیں, وہ جو کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا, اور پیٹس کے ایمرجنسی میں ان کی سپورٹ ہے, but they are not the ones calling the shot. یہ ایسا نہیں ہے. نہیں ہماری شاٹ ہے. میں نے آپ کہنا کہ پیٹس ایمرجنسی ہمارا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, وہاں بہت زبردست ٹریٹمنٹ ہو. اور کیجولٹی میں بھی میں نے کہا ہیومن ریسورسز کے حوالے سے, چاہے کیجولٹی ہو جائے, ایمرجنسی ہو جائے, چاہے OPD ہو, وہاں پہ جو ٹائمنگز میں ڈاکٹر 24 آور ایمرجنسی موجود ہوتے ہیں. OPD ہر ڈپارٹمنٹ کی OPD ریگولر ہو رہی ہے, وہاں پہ ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوتے ہیں. اور پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں, آپ نے ایمرجنسی کا کہا نا, ایمرجنسی میں ایکس رے بھی ہو رہے ہیں اور ایمرجنسی ٹریٹمنٹ بھی دیا جاتا ہے. میں نے پہلے ہی کہا کہ ضرور جب ایمرجنسی مریض آتا ہے تو اس کو لائف سیونگ ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. اس کو وہ دینے کے بعد جب وہ سیٹلڈ ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ فردر انویسٹیگیشن کے لیے پھر ریفر کیا جاتا ہے کہ CT اسکین کرا کے مزید جو مینجمنٹ ہو. یو آر ویری رائٹ سر, بٹ یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ کہ اگر کسی کو ہیڈ انجری ہے اور ٹراما ہے اور انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ اسیسمنٹ CT اسکین یا اس کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. خود ہی شروع میں وہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہوتا ہے. تھینک یو سو کیا تھا کیسا ہے, لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیا جاتا ہے, لیکن نہیں, یہ صورتحال ہے. اور جب عوام ٹیکس دیتے ہیں تو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو سرکاری ادارے ہیں جہاں پہ دنیا بھر میں ہیلتھ کیئر فری ہے, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹراما میں بھی لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کو لائف سیونگ فیسلٹیز یہاں پر میسر نہیں ہے. تو وہ بتا چکے, سن لیں یہاں پر ARY نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ کسی کے پیارے کو روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ ہو, ہیڈ انجری ہو, کوئی ٹراما ہو اس طرح کا, عباسی شہید ہاسپٹل نہ لے کے جائیں. اچھا جی, اب یہاں پر خبر ایک اور شامل کر لیتے ہیں. وہ خبر یہ ہے کہ پاکستان نے رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو عارضی قیام کی اجازت ہے. وزارت ریاستی اور سرحدی امور نے اس سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. لیکو رحمان ہمیں مزید تفصیلات دے رہے ہیں. جی شفاق, وزارت ریاستی و سرحدی امور کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن صورتحال کو کلیئر کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے, جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جو رجسٹرڈ افغان مہاجرین پاکستان میں موجود ہیں انہیں عارضی قیام کی اجازت ہے. رجسٹرڈ مہاجرین اگر رضا کرانہ طور پر اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں, اور رجسٹرڈ افغان مہاجرین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. متعلقہ اداروں اور صوبائی حکومت کو بھی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں. رجسٹرڈ مہاجرین کو تنگ کرنے سے پاکستان کے خیر سگالی جذبات کی نفی ہوگی. اس صورتحال میں جن مہاجرین کے پاس رجسٹریشن کے ثبوت موجود ہیں انہیں تنگ نہیں کیا جائے گا. متعلقہ اداروں کو واضح احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. نوٹیفیکیشن وزارت داخلہ, چاروں صوبائی حکومتوں, حکومت گلگت بلتستان اور حکومت آزاد کشمیر کو بھجوایا گیا ہے. جی تھینک یو سو مچ. اور ایک اور خبر یہاں پر شامل کر لیتے ہیں پنجاب سے. پنجاب میں موٹر سائیکل پر ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو 2000 روپے جرمانے کا حکم, اور لاہور ہائی کورٹ کا گھروں میں گاڑیاں دھونے پر 5000 روپے جرمانے کا حکم. ذرا عابد خان سے جان لیتے ہیں. تو بتائیے عابد, یہ جو جرمانے ہو رہے ہیں اب تک کیا نتائج برآمد ہو رہے ہیں؟ جی بالکل جی, لاہور ہائی کورٹ کی جیسا شاہد کریم اسموک کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف درخواستوں کی سماعتوں کا جو تحریری فیصلہ ہے وہ جاری کیا ہے, اور موٹر سائیکل پر ہیلمٹ نہ پہننے والوں کو 2000 روپے جرمانہ, گھروں میں گاڑیاں دھونے والوں کو 5000 روپے جرمانہ کرنے کا حکم دیا, اور ڈولفن پولیس کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ مانیٹرنگ کریں. عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ گرین بیلٹس پر پارکنگ کرنے والے افراد کو بھی 5000 روپیہ جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے. لاہور شہر میں مزید مواقع جو جنگل ہیں وہ لگائے جائیں. عدالت نے اس کے ساتھ ساتھ LDA کو اب یہ پابند کر دیا کہ وہ لاہور میں کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ عدالتی اجازت کے بغیر شروع نہیں کرے گا, اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے محکمہ ماحولیات سے بھی ہدایات لی جائیں گی. عدالت نے حکم دیا ہے کہ کالا دھواں چھوڑنے والے بھٹوں کے خلاف متعلقہ افسران فوری طور پر کارروائیاں کریں, اور اگر جن افسران نے کارروائیاں نہیں کی تو ان کے خلاف جو ہے فوری جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. عدالت نے حکم دیا ہے کہ جو پرانے درخت ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں, اور جو نئے درخت ہیں وہ مزید لگائے جائیں. تھینک یو سو مچ عابد. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے.
بیک ونس اگین اور بات کریں گے اسرائیل اور فلسطین کا جو ایشو ہے اس حوالے سے. حماس کے حملوں سے بوکھلاہٹ کا شکار ہے اسرائیل اور تمام حدیں پار کر دی ہیں. اس کا ریٹیلیشن بھی ہم اسرائیل کی طرف سے دیکھ رہے ہیں. غزہ میں جی نہتے فلسطینیوں پر بمباری کا سلسلہ جاری ہے 2,60,000 افراد اور 2,60,000 بے گھر ہو گئے. 800 اب تک بتایا جا رہا ہے جی 900 نمبرز ہیں جو بتایا جا رہا ہے فلسطینی شہید ہو گئے. کیمیائی ہتھیاروں کا اب باقاعدہ طور پہ شروع کر دیا استعمال اور یہ وار کرائمز کہلاتا ہے, جنگی جرائم کہلاتے ہیں. یہ رپورٹ ہو گیا صدر کیمیکل نہیں یہ کہلائے جاتے ہیں کنونشن ہے. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ رپورٹ ہو گیا کہ وہ کر رہے ہیں استعمال. جی یہ رپورٹ ہو رہا ہے. بایولوجیکل اور کیمیکل ویپنز بالکل صدف صحیح فرما رہی ہیں کہ یہ اقوام متحدہ کے جو باقاعدہ اس حوالے سے خاصی ممانعت ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ آپ نہیں استعمال کر سکتے, لیکن سب کچھ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں امریکہ کو سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. امریکہ نے اپنا ایئر کرافٹ کیریئر سب سے بڑا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے وہ بھیج دیا, سب سے جدید سب سے بڑا. اور امریکہ تو کہتے ہیں نا ڈالر ایسے پرنٹ کر کر کے امداد فائنینشیل بھی بھیج رہا ہے, جبکہ اسرائیل جو ہے اس کو ساری امداد پہنچائی جا رہی ہے. اسرائیلی فورسز نے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے اور پہلے ہی ان کے وزیر دفاع بیان دے چکے ہیں کہ ان کے اوپر ہم پانی بند کر دیں گے, کھانا بند کر دیں گے, بجلی ان کی بند کر دیں گے. تو یہ انٹرنیٹ سروس بھی وہاں اور جو میڈیا ہے ہاں جی عالمی میڈیا جس طریقے سے اس واقعے کو رپورٹ کر رہا ہے مطلب اتنا بائسنس جو ہے وہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ مائٹ از رائٹ والا فارمولا ہے. اب کئی ملکوں کو اور خاص طور پر جب یہ پیس ڈیل ہو رہی تھی صدف عبد الجبار تو میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا کہ کس طریقے سے کہ کیا فلسطینیوں کی خبروں پر پاؤں رکھ کر یہ اس طریقے سے پیس ڈیل ہوگی وداؤٹ فائنڈنگ اے سولوشن, یہ کیسے ممکن ہے؟ اچھا میں یہاں پہ ظاہر جب حماس نے اٹیک کیا تو حماس نے بہت سارے یرغمالی بنائے اسرائیلیوں کو, جن میں ان کی فورسز کے لوگ بھی شامل ہیں اور کچھ سویلینز بھی ہیں. تو وہاں پر ایک خاتون کا اس وقت شارٹ جو ہے بڑا اس وقت وائرل ہوا ہے. وہ کہتی ہے میں جب یہاں تھی لوگوں کے پاس حماس کے والوں کے پاس تو میں نے کہا مجھے کچھ نہ کہے گا, تو انہوں نے مجھ سے کہا پریشان نہ ہو مسلمان ہیں. تو یہ بات سن کر میری پریشانی کم ہو گئی. چلیں جی تو اسی کے ساتھ ہی اب اجازت کا وقت آن پہنچا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.